الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ انسان ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس پر آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو لازمی پکی بات ہے، اللہ پاک نے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں، اور ہر نیک عمل کا اصل بدلہ یہ آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں اور جنت کی صورت میں ملے گا۔ اور ایک مسلمان کا مقصود اصلی وہ جو ہے آخرت کا اجر ثواب ہی ہوتا ہے، لیکن ان نیک اعمال کا اثر اور اس کا فائدہ یہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا رہتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو اس کے جو ہے اثرات اور برکات ہی نصیب ہو جاتے ہیں۔ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط وہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں انعامات کے وعدے فرمائے رکھے ہیں۔ اگرچہ دنیا کی نعمت صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مسلم غیر مسلم سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ آخرت کی نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے مخصوص ہوں گے، اور ان کا وعدہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس لیے اس ایمان کا اصل فائدہ اور انعام یہ آخرت میں سامنے آئے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس کے فوائد اور ثمرات عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر 3 باتیں ہوں گی تو وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہو، اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرا یہ کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا ایسی ہی ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا پسند۔ تو آگ میں ڈالے جانے کو کون پسند کرتا ہے؟ تو جس میں یہ 3 باتیں پائی جائے گی وہ دنیا میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرے گا۔ اب ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کی علامات ہے، مثال کے طور پر اللہ رب العزت سے گہرا تعلق، کہ اس سے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی حالات اور مٹھاس کی ایک علامت گناہوں سے دوری بھی ہے، کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف پھر مائل ہوتا ہے، اور اسی طرح ایسے بندے کو اللہ پاک ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک علامت یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی بھی آتی ہے، دل میں نرمی، محبت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت کا توازن۔ کیا مطلب؟ انسان دونوں جہانوں کے لیے پھر فکر کرتا ہے۔ تو اگر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہ ہوئی تو ایسا دل پھر جو ہے بے چین، بے قرار، پریشان اور بے سکون اور اطمینان، اس میں نام تک کوئی چیز نہیں ہوتا، اور ایسا بندہ پھر گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو اس کے لیے دنیا آخرت میں ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اور اسی طرح ایسا بندہ ہر وقت جو ہے ناشکری میں لگا رہتا ہے، تو جس سے نعمتوں کی چھین جانے کا بھی خطرہ ہے، اور ایسے آدمی کے اندر نرمی کی بجائے سختی آتی ہے، محبت کی بجائے جو ہے نفرت آتی ہے، اور ایسا بندہ جو ہے عاجزی کی بجائے تکبر کرتا ہے، اور اسی طرح آخرت کی بجائے دنیا کو منتہائی نظر بناتا ہے، اور یہ سب اس کے لیے ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کی حلاوت ان 3 باتوں سے جو ہے حاصل ہوگی، کہ ہمیں اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تم کو ہر چیز سے، تمہارے والدین سے، دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔
قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی صفات کا جگہ جگہ جو ہے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے اچھے اعمال کا بھی جو ہے تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک مومن بندہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی جو ہے گزارتا ہے تو میں اس سے کون کون سی انعامات عطا فرماتا ہوں۔ تو ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الاعراف کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں اپنی پکڑ میں لے لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کی فرما برداری پر آنا، تو اس سے اس کے جو ہے برکات دنیا میں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے جو ہے کھول دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ لیکن اگر جو ہے بدعملی میں انسان لگا رہتا ہے تو پھر اللہ پاک کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے پر آخرت میں نعمتوں والی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے اپنے انعام کا وعدہ فرمایا ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جائے گا، جبکہ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی جس کا بدلہ دیا جائے۔ تو دیکھو اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر جو ہے معلوم ہوا کہ مومن جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جگہ جگہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نعمتوں والی جنت کا وعدہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ وہ ایمان والا ہو، یہ شرط ہے جبکہ وہ ایمان والا بھی ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ضرور اسے پاکیزگی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ہم ان کے اچھے اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو بھی مرد یا عورت ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کرے، ایمان اور اعمال صالحہ، تو اس سے آخرت میں اس کا بدلہ اجر و ثواب کی صورت میں ملے گا، اور دنیا میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ایمانی سے، بدعملی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔